الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تفہیم المسائل کے ساتھ محمد دین سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جن دوستوں نے پچھلا پروگرام دیکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پروگرام میں مشہود بٹ صاحب آئے تھے اور انہوں نے بڑے زوردار انداز میں مجھے چیلنج کیا تھا کہ تم قرآن سے ختم نبوت ثابت کرو اور میں قرآن سے اجراء نبوت ثابت کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کریں گے قرآن سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری ہے اور نبوت عطا ہو سکتی ہے، اور مجھے انہوں نے یہ کہا کہ تم یہ ثابت کرو قرآن پاک سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہوگا۔ اس کو ماننے والے، اس کو صحیح سمجھنے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے۔ یہ بات انہوں نے کی تھی۔ پھر انہوں نے قرآن پاک سے اجراء نبوت کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش بھی کی، لیکن آپ نے سنا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح قرآن پاک میں انہوں نے تحریف کی کوشش کی۔ اس پر میں ابھی بات کرتا ہوں، اور آج میری گفتگو کا عنوان یہی ہوگا، ختم نبوت کا عقیدہ قرآن پاک میں۔ اور میں قرآن پاک کو اس انداز میں بیان نہیں کروں گا جس طرح مشہود بٹ صاحب یا دیگر ان کے ساتھی بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت لی اور پھر ہاتھ میں تیشہ بھی لے لیا، رندہ بھی لے لیا اور اوزار بھی لے لیے، اور اس کو تراشنا شروع کر دیا، اس کے اندر نقب لگانا شروع کر دی، اس کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا۔ میں قرآن پاک کی وہ تفسیر بیان کروں گا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی احادیث کی روشنی میں۔ میں قرآن کی وہ تفسیر بیان کروں گا جو صحابہ کرام نے بیان کی، اہل بیت اطہار نے بیان کی، اور امت مسلمہ کے مجددین نے جو بیان کی، وہ تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن پاک کی۔ اور یہ جو میں نے بات کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تفسیر کی، صحابہ کرام نے جو تفسیر کی، یہ اضافی بات ہے، ورنہ قرآن پاک نے تو بالکل صریح نص کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ قرآن پاک کی نص قطعی ہے، اور جو اس کا انکار کرے، حکم وہی کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا امت مسلمہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ مشہود بٹ صاحب نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی جو آیہ پیش کی تھی، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 70۔ بعض نسخوں میں 69 ہے اور بعض میں 70۔ اس وقت میرے سامنے مرزا بشیر الدین محمود جو ان کے خلیفہ ہیں دوسرے، ان کی تفسیر صغیر سامنے ہے۔ اس میں یہ آیہ نمبر 70 ہے،
وہ آیا کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ آیہ کریمہ انہوں نے پڑھی اور میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ ترجمہ وہ غلط کر رہے ہیں، اور ابھی میں آپ کو وضاحت کروں گا کہ وہ کس طرح اس میں تحریف کرتے ہیں معنوی۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا یہاں ما جو ہے، کہتے ہیں کہ اس کا معنی تو ہوتا ہے ساتھ، لیکن یہاں یہ من کے معنی میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ مشہود صاحب نے کرنا ہے کہ ما من کے معنی میں ہے، یا مرزا بشیر الدین محمود نے کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے کہ ما من کے معنی میں ہے؟ جہاں جو جی میں آئے کہ یہ یہاں اس معنی میں ہے، اس کا اصل معنی تو یہ ہوتا ہے، لیکن یہاں ہمیں کیونکہ یہ سوٹ نہیں کرتا اس لیے یہ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے۔ ہوتا ہے بعض دفعہ الفاظ سیاق و سباق کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جہاں یہ اس معنی میں ہے، لیکن اس کی کوئی نظیر چاہیے لغت سے، حدیث پاک سے، ائمہ مجتہدین سے، یہ نہیں کہ ہمارے کہہ دینے سے یہ ہو جائے گا۔ میں نے پہلی دفعہ بھی اس آیہ کریمہ کا مفہوم بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوگا، اسے ان کی سنگت نصیب ہوگی، اسے ان کی صحبت نصیب ہوگی جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اور وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، والصالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور وہ بہت اچھے رفیق ہیں، ان کی صحبت بہت اچھی ہے۔ یہ ہے اس آیہ کریمہ کا وہ مفہوم جس پر آج تک امت مسلمہ متفق رہی ہے، اور ہر عربی جاننے والے کو بالکل سیدھا سادہ یہ مفہوم نظر آتا ہے۔ کسی قسم کی تعویل کی، کسی قسم کی تحریف کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں میں یہ سوال بھی اٹھانا چاہوں گا اپنے سامعین و ناظرین سے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ طبقہ جس کا امت مسلمہ کے ساتھ پچھلی 13 صدیوں میں کوئی تعلق نہیں، 13 صدیاں تک امت جو عقیدہ رکھتی رہی، قرآن پاک کی جو تفسیر کرتی رہی، اس کو انہوں نے رد کر دیا۔ مرزا خدا بخش مرزائی نے اپنی کتاب اصل مصفحہ میں لکھا کہ اصلی تفسیر مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ انہوں نے بھی پوری تفسیر نہیں بتائی تھی قرآن کی، نہ صحابہ کرام کو سمجھ آئی، نہ فقہا کو، نہ تابعین کو، نہ مجددین کو، انہیں سمجھ آئی۔ اور ابھی میں بتاتا ہوں کہ انہیں کیسے سمجھ آئی، کس انداز میں قرآن پاک میں یہ تحریف کرتے ہیں۔ یہ مرزا بشیر الدین محمود کا ترجمہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اب یہ شامل ہوں گے، یہ ترجمہ ان کا اپنا ہے۔ ما کا معنی شامل ہونا نہیں ہوتا۔ لغت کی کتابیں اس وقت میرے سامنے ہیں، یہ تاج العروس ہے، المعجم الوسیط ہے، لسان العرب ہے، دیگر کتابوں میں کہیں بھی اس کا ترجمہ شامل ہونا نہیں کیا گیا، بلکہ ما مصاحبت کے لیے آتا ہے۔ 3 معنی اہل لغت نے اس کے لکھے ہیں۔ یہ مکان الاجتماع بتاتا ہے، یہ زمان الاجتماع بتاتا ہے، یا پھر یہ اندہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ اس کے 3 مشہور معانی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی انہی معانی میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں شامل پر حاشیہ لگا ہوا ہے نمبر 4، یہ نیچے آپ نمبر 4 کا حاشیہ دیکھیں۔ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ما کا لفظ ہے جس کے معنی ساتھ کے ہیں۔
کہہ رہے ہیں کہ یہاں قرآن پاک کی جو آیت جو زیر بحث ہے اس میں لفظ ما ہے، اور ما کے معنی ساتھ کے ہیں، مگر ما کے معنی من کے بھی ہوتے ہیں، اور وہی معنی ہم نے یہاں کیے ہیں۔ مان رہے ہیں کہ ما کے معنی اصل ساتھ کے ہیں، لیکن ہم نے یہاں من کے کیے، اور یہ من کے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی غور طلب ہے، اس کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے وہی معنی یہاں کیے ہیں، دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ورنہ توفنا مع الابرار کی آیت کے یہ معنی کرنا پڑیں گے کہ جب نیک فوت ہوں تو ساتھ ہی ہم کو بھی مار دے، اور یہ بالبداہت غلط اور خلاف عقل دعا بن جاتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو ایک دعا سکھائی ہے جس کا ایک حصہ ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں یہاں بھی وہی معنی ہے کہ جنت میں ہماری آخرت جو ہے وہ ابرار کے ساتھ، آخرت میں ان کی سنگت عطا فرما، ان کی صحبت عطا فرما، ہمارا انجام ان کے ساتھ ہو، یہ اس کا معنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ما کا معنی یہاں ابرار کے ساتھ کیا جائے تو پھر یہ ہوگا توفنا کا معنی وہ فوت ہونا کر رہے ہیں، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر مار دے، تو کہتے ہیں یہ معنی بالبداہت غلط ہے۔ اب ان کی یہ دلیل کتنی کمزور ہے، آپ اس کو ابھی سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب اگر توفنا مع الابرار میں آپ کے نزدیک مع کا معنی ساتھ کرنا ٹھیک نہیں، من کرنا ٹھیک ہے، کوئی مجبوری ہے جو آپ بتا رہے ہیں، میرے نزدیک کوئی مجبوری نہیں ہے، نہ دیگر مفسرین اور پوری امت مسلمہ کے نزدیک کوئی ایسی مجبوری ہے۔ اگر آپ کے نزدیک کوئی مجبوری ہے تو جہاں مجبوری ہے وہیں تک اس کو استعمال کریں۔ اگر پرابلم توفنا مع الابرار میں آ رہا ہے تو آپ مع الذین انعم اللہ میں اس اصول کو کیوں فٹ کر رہے ہیں؟ عجیب بات ہے، فلاں بیمار ہے لہٰذا پوری فیملی گولیاں کھا لے، سارے انجیکشن لگوا لیں، کیوں؟ کیونکہ وہ گھر کا ایک فرد بیمار ہے۔ اب ذرا میری اس بات پر سامعین و ناظرین غور کرنا، کہتے ہیں کہ توفنا مع الابرار میں کیونکہ ما کا معنی اگر من نہ کریں تو پھر اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے، یہ بھی ان کے نزدیک، ورنہ غلط نہیں ہوتا۔ تمام مفسرین آج تک اس کا معنی یہی کرتے رہے ہیں کہ الہ العالمین ہماری روحوں کو، نیک لوگ جو ہیں ان کی روحوں کا ساتھ عطا فرمانا، یہ ترجمہ ہے، ہمارا انجام ان کے ساتھ کرنا۔ لیکن اگر آپ کے نزدیک یہاں ما کو من کے معنی میں کرنا مجبوری ہے تو ضرورت اپنی حد تک رہتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تیمم اسی وقت تک جائز ہوتا ہے جب تک پانی نہ ملے، جب مجبوری ختم ہوگی پانی مل گیا پھر تیمم جائز نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو توفنا مع الابرار میں کوئی مجبوری ہے تو اس کو فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم پر کیوں فٹ کرتے ہیں؟ وہ جیسے کہتے ہیں کہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، عجیب مسئلہ ہے کہ پرابلم توفنا مع الابرار میں ہے، لیکن اس پرابلم کا اثر جو ہے وہ فاولئک مع الذین انعم اللہ پر پڑ رہا ہے۔ اور مرزا بشیر الدین محمود کا یہ اصول مان لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی من کا معنی ہے، وہاں جہاں بھی ما استعمال ہوا ہے اسے من کے معنی میں لیا جائے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں میں نعوذ باللہ شامل ہے۔ اسی طرح اور کئی مقامات جہاں ما کا معنی، تو یہ ایک پہلی میں نے ان کی غلطی بتائی کہ وہ یہ غلط انداز میں انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ بفرض محال، میں بار بار کہہ رہا ہوں کوئی مجبوری نہیں،
توفنا مع الابرار کا معنی بالکل کلیئر ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو وہ توفنا مع الابرار تک محدود رہے گی، وہ دیگر پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اب دوسری بات میں بتاتا ہوں، لطف کی بات یہ ہے کہ یہ ان کی وراثت ہے کہ ان کے قول میں بڑا تضاد ہے، کتابوں میں تضاد ہے، ایک جگہ کچھ لکھا ہے دوسری جگہ کچھ لکھا ہے۔ یہاں آپ نے سنا کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مع کا معنی ساتھ کیا جائے تو غلط ہے، اس کا معنی من ہونا چاہیے، جس کا معنی سے ہے، جس کا معنی سے ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود نے خود اس آیہ کریمہ کا ترجمہ ساتھ کیا ہے۔ توفنا مع الابرار کا جب ترجمہ کیا ہے تو وہاں مع کا معنی ساتھ ہی کیا ہے، جس بنیاد پر ادھر مع کے معنی میں تبدیلی کر رہے ہیں وہ بنیاد خود گرا دی ہے۔ یہ آپ کے سامنے سکرین پر آ رہی ہے وہ آیت سورہ آل عمران کی، یہ اوپر جو آیت ہے اس کے آخری الفاظ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ اب اس کا آگے ترجمہ دیکھیں، ہمیں نیکوں کے ساتھ ملا کر وفات دے، ہمیں نیکوں کے ساتھ ملا کر، وہی ترجمہ جو ہم کرتے ہیں کہ ہمیں نیکوں کے ساتھ ملا، ہمارا انجام ان کے ساتھ فرما، ان کی برکات سے ہمیں مستفیض فرما، قیامت والے دن ہم تنہا نہ ہوں بلکہ اللہ والے وہ ہمارے ساتھ ہوں، ان کا سہارا ہمیں میسر ہو، اس دنیا میں بھی ان کی صحبت ہمیں نصیب ہو۔ یہ ہے اس دعا کا مفہوم، اور بالکل یہی ترجمہ کر رہے ہیں، ہمیں نیکوں کے ساتھ۔ ادھر آپ نے پڑھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ توفنا مع الابرار میں اگر مع کا معنی ساتھ کیا جائے تو بالبداہت غلط اور خلاف عقل ہے، اور ادھر خود خلاف عقل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہی کہا ہے کسی نے، عقل ہوتی تو اللہ سے نہ لڑائی لیتے، اللہ کے محبوب سے لڑائی نہ لیتے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ مرزا مشہود بٹ صاحب نے جو پچھلی دفعہ استدلال کیا تھا وہ کتنا بودا استدلال ہے، اور اس میں کسی قسم کی جان، کوئی لاجک، کوئی علمی بات نہیں ہے، صراحتاً وہ غلط ہے۔ اب یہ بات میں نے ان کی اپنی تفسیر سے، اور میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ جب وہ سوال کرتے ہیں تو میں اس کا مختصر جواب دیتا ہوں، لیکن میں اس لیے اس کو اگلے پروگرام کے لیے ڈیلے کر دیتا ہوں کہ میں ان کی اپنی کتابوں سے نکال کر ان کو بتاؤں گا، ان کا جواب دوں گا، کیونکہ امت مسلمہ نے 1300 سال جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ بتایا ہے، اس پر تو ان کا ایمان نہیں ہے، اس کو یہ مانتے نہیں ہیں۔ پھر میرا وہی سوال کہ 1300 سال تک اگر کسی قوم کے ساتھ کسی گروہ کا کوئی تعلق نہیں تو 1300 سال بعد وہ کہیں کہ یہ درمیان سے 1300 سال نکال دو اور آخر میں ہمارا رابطہ جوڑ دو، تو یہ بالکل خلاف عقل اور بالبداہت یہ غلط بات ہوگی۔ اگر ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑنا ہے تو پھر ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، وہ اگلے ہاتھ میں دیں گے، وہ اگلے ہاتھ میں دیں گے، ہر دور والے لوگ جو ہیں ان کا ایک رابطہ ہوگا، چلتے چلتے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک اور صحابہ کرام تک پہنچے گا۔ اب یہ میں نے ان کی کتابوں سے آپ کو بتایا کہ مع کا معنی ساتھ ہی ہوتا ہے، اور انعم اللہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت والے دن انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انہیں ان کی سنگت ملے گی، ان کا انجام ان کے ساتھ ہوگا،
ان کی برکتوں سے، ان کی معیت سے وہ مستفیض ہوں گے۔ یہ ہے اس کا صحیح مفہوم۔ اب میں اس پر صرف ایک تفسیر پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس پر کیونکہ اپنا موقف پیش کرنا ہے ختم نبوت پر، قرآن پاک سے بتانا ہے کہ قرآن پاک کس طرح صراحت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتا ہے۔ میں نے وہ آپ کو بتانا ہے، اس لیے میں بالکل اختصار کے ساتھ ایک ہی حوالہ اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ توفنا مع الابرار کا معنی مفسرین نے کیا کیا ہے، کیا کسی نے من بھی اس کا معنی کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ توفنا مع الابرار کی تفسیر، یہ میں ابھی اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ جن لوگوں کو عربی کی شدھ بدھ ہے، وہ کچھ سمجھتے ہیں، وہ اس کو پڑھ لیں۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے الہ العالمین ہمارے روحوں کو ابرار ایمان پر قبض کر، اور ہماری روحوں کو انبیاء، صالحین اور شہداء، صدیقین کی روحوں سے ملا دے۔ یہ ترجمہ ہے، یہ تفسیر ہے امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور میں نے صرف ایک مثال پیش کی ہے، ورنہ ہر مفسر نے اس کا معنی اور مفہوم یہی لکھا ہے۔ اب میں آ رہا ہوں عقیدہ ختم نبوت پر کہ قرآن پاک عقیدہ ختم نبوت کو کیسے ثابت کرتا ہے۔ اس وقت میرے سامنے قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ ہے جو بالکل نص قطعی اور نص صریح ہے عقیدہ ختم نبوت پر۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اور وہ آیہ کریمہ یہ ہے جو میں اکثر اپنی گفتگو کے آغاز میں پڑھتا ہوں، سورہ احزاب کی آیہ نمبر 40ویں آیہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ آخری نبی ہیں، انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے کہ اب نبی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کی میں تفسیر یہاں سکرین پر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے پاس جتنا ٹائم ہوا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تفاسیر ہر دور کی، ہر صدی کی کوشش ہوگی تفسیریں، ٹائم نے اگر اجازت دی تو میں آپ کے سامنے پیش کروں، آپ سکرین پر ان کو دیکھیں گے، میں وہ عبارات آپ کو دکھاؤں گا، اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک کی وہ تفسیر ہوگی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو صحابہ کرام نے کی ہے، جو مجددین نے، تابعین نے، اور 1300 سال تک امت مسلمہ کے مفسرین نے کی ہے۔ میں اس کی تفسیر اس کی پیش کرنے لگا، اور سب سے پہلے جو تفسیر میں پیش کر رہا ہوں میں نے اس میں یہ ہے کہ کوئی ترتیب نہیں رکھی۔ پہلی تفسیر البحر المحیط میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ البحر المحیط کو میں نے پہلے نمبر پر اس لیے رکھا ہے کہ پچھلی دفعہ مشہود بٹ صاحب نے وہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ